أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حضرت علامہ و مولانا محمد حسن صاحب آئیں اور اپنے خیالات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله۔ حمد و ثنا کے بعد سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کی یہ محفل جو تاجدار صداقت کانفرنس کے نام سے موسوم ہے، یہ دراصل صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے والہانہ محبت کا اظہار ہے۔ اللہ کریم کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کے منتظمین کو اس کے برکتیں عطا فرمائے اور اس محفل کو ہمارے لیے ذریعہ نجات فرمائے۔ آج آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے گوشے گزار کروں گا۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب کی فہرست میں جتنے بھی صحابہ ہیں، تمام صحابہ جنتی ہیں اور تمام صحابہ صدیق یعنی سچے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے جو زمانہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لے کر آج تک چلتے ہوئے آ رہا ہے۔ پہلے آپ کے سامنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی رفعت کے حوالے سے کچھ باتیں گوشے گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائیں، وَالَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جو ایمان لائے، وَهَاجَرُوا
اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راہ میں جنہوں نے جہاد کیا، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی مدد کی اور انہیں جگہ دی۔ اس آیت کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ مہاجرین صحابہ کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ والذین آمنوا وہاجروا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کیے، اور اس آیت کے دوسرے حصے میں والذین آووا ونصروا میں اللہ تعالیٰ انصار صحابہ کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے مدد کیا اور مہاجرین صحابہ کو جنہوں نے جگہ دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار صحابہ کا تذکرہ کیا تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس بات کی گواہی دی کہ اولئک هم المؤمنون حقا، کہ یہ گروہ صحابہ بالیقین حقیقتاً یہی لوگ مومن ہیں۔ دیکھیں، پہلے اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار صحابہ کا تذکرہ کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کی گواہی دی کہ مہاجرین صحابہ ہو یا انصار صحابہ ہو، دونوں مومن ہیں۔ یہ گواہی دینے والی رب العزت کی ذات ہے، جس کی گواہی پر کوئی اپنی رائے پیش نہیں کر سکتا۔ اب اس آیت کی آپ اختتام کو دیکھیں تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ مہاجرین اور انصار صحابہ میں جو انعام اور اکرام عطا کیا ہے اس کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے۔ دیکھیے، ہر شخص کا انداز الگ الگ ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم کا انداز بیان کچھ الگ ہے۔ قرآن کریم کے یہاں پر منشا یہ ہے کہ رزق کریم سے مراد جنت ہو، تو ہمارے سامنے یہ بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے انصار اور مہاجرین صحابہ کو جو انعام عطا کیا، پہلا انعام انہیں یہ عطا کیا کہ لہم مغفرہ، کہ انہیں کے لیے مغفرت ہے۔ اس کے بعد ان کے جو دوسرا انعام عطا کیا کہ لہم مغفرۃ و رزق کریم، اور ان سے جنت کا وعدہ ہے۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 74 ہے۔ اب میں آپ کو سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، اولین گروہ صحابہ مہاجرین میں سے، والانصار اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے احسن انداز میں ان کی پیروی کی۔ دیکھیں، سورہ انفال کی آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دو گروہ کا تذکرہ کیا تھا، ایک مہاجرین گروہ ہے مہاجرین کا، اور دوسرا گروہ ہے انصار کا۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کل صحابہ کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار کے بعد اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہا ہے والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے احسن طریقے سے ان کی پیروی کی، یعنی وہ صحابہ جو نہ مہاجرین ہیں، جو نہ انصار میں شامل ہیں، جو نہ مہاجرین میں شامل ہیں، ان کا بھی تذکرہ یہاں پر فرما رہا ہے، اور اس کے بعد اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی یہ گروہ صحابہ سے اللہ راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ حضور پاک علیہ السلام کے تمام اصحاب کی ایمان کی گواہی دے رہا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ یاد رکھیے گا، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی فہرست میں جتنے بھی اصحاب ہیں، تمام صحابہ بالیقین مؤمن ہیں اور سچے ہیں۔ یہ قرآن اور حدیث سے یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے انعام و اکرام کا یہاں بھی تذکرہ فرما رہا ہے کہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، ان کے لیے ایسے جنت ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک هو الفوز العظیم، یہ ان کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ جب ہم
حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب کی عظمت اور شان کو دیکھتے ہیں تو پہلے ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عزت کس طرح سے افزائی فرمائی۔ اب دیکھیں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنے اصحاب کے بارے میں ہمیں کیا تعلیم فرما رہے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے اصحاب کو کبھی گالی مت دینا۔ اگر یہاں پر آپ کے سامنے اگر میں خالی گلاس رکھوں اور میں یہ کہوں کہ اس سے تم پانی مت پینا تو آپ ہنسیں گے کہ جب گلاس میں پانی ہے ہی نہیں تو پینے سے منع کیوں کیا جا رہا ہے۔ آپ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے علم پر قربان جائیں کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو پہلے اس بات کا علم تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو میرے اصحاب کو اپنے ہدف کا نشانہ بنائیں گے، اسی لیے پہلے ہی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کو فرما دیا کہ لا تسبوا اصحابی، کہ میرے اصحاب کو کبھی گالی مت دینا۔ یہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا علم ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فی اصحابی، اللہ فی اصحابی، 2 مرتبہ اس کا تذکرہ فرمایا کہ یعنی اتقوا اللہ فی اصحابی، میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فی اصحابی، میرے اصحاب کے بارے میں تم اللہ سے ڈرو۔ لا تتخذوہم غدرا بعدی، میرے بعد انہیں ہدف کا نشانہ مت بنانا۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد انہیں تم اپنے ہدف کا نشانہ مت بنانا۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فمن احبہم فبحبہم احبہم، جو میرے اصحاب سے میری محبت کی وجہ سے محبت کرے گا تو میں بھی اس سے محبت کروں گا۔ تو آپ اللہ کے رسول کے اصحاب سے محبت کیجئے، کیونکہ انہوں نے جان نثاری کی ایسی مثال قائم کی ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر اپنے کسی اصحاب کو دین میں کہتے کہ یہ رات ہے تو وہ آنکھ بند کر کے یقین کر لیا کرتے تھے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کسی اصحاب کو رات میں کہتے ہیں کہ یہ دین ہے کہ وہ آنکھ بند کر کے اسے یقین کر لیا کرتے تھے۔ اسی لیے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب کی عزت کیجئے۔ پھر آگے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص میری وجہ سے میرے اصحاب سے بغض رکھے گا تو میں بھی اسے مبغوض رکھوں گا، میں اسے مقہور رکھوں گا۔ یاد رکھیے گا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں اس شخص کا کوئی مقام نہیں جو صحابہ کے شان میں گستاخی کرتا ہو، جو صحابہ کے شان میں زبان درازی کرتا ہو، اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اللہ کے رسول کے بارگاہ میں اس کی کوئی مقام ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے اصحاب سے محبت کرے۔ پھر آگے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے اصحاب کو اذیت دی گویا کہ اس نے مجھے اذیت دی، اور جو مجھے اذیت دے گا گویا کہ جس نے مجھے اذیت دی گویا کہ اس نے اللہ رب العزت کو اذیت دی۔ اب صحابہ کی منزلت کا اندازہ لگائیے کہ اگر کوئی شخص صحابہ کرام کو اذیت دیتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کو اذیت دے رہا ہے، اگر وہ گویا کہ اللہ کو اذیت دے رہا ہے۔ پھر آگے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو اللہ رب العزت کو اذیت دے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گردن سے پکڑے گا۔ اسی لیے تمام صحابہ کرام کی عزت اور ضروری ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی فہرست میں جو سب سے زیادہ افضل ترین شخص ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ اور آج میں نے اپنے عنوان یہی رکھا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت۔ اگر ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کو قرآن کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو پہلی بات ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیروی کرنے کا حکم دیتا ہے۔
آپ دیکھیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو یہ خبر تمام اطراف میں تیزی سے پھیل گئی، کیونکہ آپ عرب میں اثر و رسوخ رکھتے تھے، اسی لیے یہ خبر تیزی سے پھیل گئی۔ تو آپ کے جو دوست احباب تھے آپ کے پاس آئے اور آپ سے پوچھتے ہیں، اے ابو بکر، ہم نے سنا ہے کہ تم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی نرمیت کے ساتھ انہیں جواب دیا کہ ہاں میں نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ احباب میں حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی تھے، حضرت عبید بن سعید بھی تھے، حضرت عثمان بن عفان بھی تھے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ بھی تھے، حضرت زبیر بن العوام بھی تھے۔ یہ شخصیات جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کو جب ہم نے سنا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ ہاں میں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ تو یہ تمام اشخاص حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں جا کر یہ اشخاص بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس شخص کے راستے کی پیروی کرو جس نے میری طرف رجوع کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر من اناب سے مراد صدیق اکبر کی ذات ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو اس میں خطاب کیا ہے کہ اے سعد، اگر تم چاہتے ہو، اگر تم اپنی سعادت مندی چاہتے ہو تو تم پر لازم ہے تم ابو بکر کی پیروی کرو۔ یہ ہے ابو بکر کی شخصیت۔ حضرت ابو بکر کی شخصیت کی عظمت کا آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ جب ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر مزید غور کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایمان ہے اس ایمان کی مثال اپنے بندوں کے سامنے پیش کرتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر تم اسلام قبول کرو تو کامل مومن بنو، اگر تم اسلام قبول کرو تو تمہارا ایمان کامل ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو اس وقت آپ کے والد مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو قحافہ۔ جب آپ کے والد مسلمان نہیں ہوتے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تھا تو حضرت ابو قحافہ جو ہے اسلام قبول کرنے سے پہلے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نازمہ کلمات آپ نے کہے تو ابو بکر نے انہیں اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ گر گئے، اور بعد میں ابو بکر نے اس ماجرا کا تذکرہ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کیا تو حضور نے انہیں منع فرما دیا۔ تو سنیں ابو بکر نے کیا جواب دیا۔ ابو بکر نے فرمایا کہ حضور اگر اس وقت میرے پاس تلوار ہوتی تو میں اپنے باپ کا سر قلم کر دیتا۔ یہ ہے ایمان کامل۔ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے کہ لا تجدو قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ تم اس قوم کو، ان لوگوں کو نہیں پاؤ گے جو ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون باللہ، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر، اور پچھلے دنوں پر۔ اس وقت یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے شان میں یہ آیت نازل ہوئی کہ لا تجدو قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ، کہ وہ ایسے لوگوں سے محبت کریں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کریں۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کہ اللہ تعالی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کو بیان کر رہا ہے تاکہ بندہ جب اسلام قبول کرے تو اس کا ایمان بھی کامل ہو۔ جب ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت پر مزید غور کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ اگر کوئی شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے شان پہ اعتراض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بذات خود اس کا جواب دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو غیر معمولی قیمت کے عوض جب آپ نے آزاد کرایا تو کچھ کفار کہنے لگے کہ اب حضرت بلال کا
ابو بکر پر کوئی احسان ہوگا، اسی وجہ کر ابو بکر نے بلال کو اتنی غیر معمولی قیمت میں آزاد کرایا ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی کہ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کہ اے لوگو تم بلال کی بات کرتے ہو تو ابو بکر پر تو کسی کا کوئی احسان نہیں ہے کہ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، ابو بکر کا ہر عمل تو اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں یہ آیت سورۃ اللیل میں نازل ہوئی۔ آپ جب اس کی کے ساتھ جو دوسری سورہ والضحیٰ کو دیکھیں، جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں کفار قریش نے گستاخی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کفار قریش کے اعتراض کا جواب دیا۔ جب کفار قریش نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہونا اس لیے منقطع ہوئی ہے کہ ان کے رب نے انہیں چھوڑ دیا ہے، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں اور نہ آپ کے رب نے آپ سے ناراض ہوا۔ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العزت کو جس طرح اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شان میں اعتراض سننا پسند نہیں ہے، اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے شان میں بھی اعتراض سننا پسند نہیں ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے۔ جب ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت میں مزید غور کرتے ہیں، جب ہم حدیث کے تناظر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت میں غور کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو بکر کی محبت کو ہم پر واجب کیا ہے۔ ایک مرتبہ اصحاب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر سے بڑھ کر مجھ پر کسی نے کوئی احسان نہیں کیا، اسی لیے میرے امت پر لازم ہے کہ وہ ابو بکر سے محبت کرے، ان کا شکریہ ادا کرے اور ان کی حفاظت کرے۔ یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی محبت کو ہم پر واجب کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دم بھرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا صحابہ کرام تمام صحابہ ہمارے سر کے تاج ہیں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ سے افضل ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری ٹوٹی پھوٹی تقریر کو اپنے بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔